السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، نماز میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، الحمد شریف جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے 2-3 مسائل آپ سمجھ لیں اور انشاءاللہ پھر سورہ فاتحہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی بتائیں گے۔ اور مقصد دوستو بزرگوں یہ ہے، ہم دھیرے دھیرے کر کے نماز میں پڑھے جانے والے جتنے اذکار ہیں ان کا ترجمہ اور اس کا صحیح تلفظ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو۔ مسائل بھی بیان کریں گے اور جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان کا صحیح تلفظ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں دوستو بزرگوں، جو الحمد شریف ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یہ نماز میں بلکہ کہہ لو کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی ایک صورت ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، جو بھی فرض نماز ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو 5 نمازیں فرض ہیں، ان کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوں گی ان میں تو سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، اور فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد، جیسے مغرب کی نماز میں 1 رکعت ہوتی ہے 2 رکعت کے بعد، اسی طرح عصر ہے، ظہر ہے اور عشاء ہے، اس میں 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں اور ہوتی ہے، تو بعد والی رکعتوں میں، 2 رکعت کے بعد والی رکعتوں میں چاہے 1 ہو یا 2، ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تو واجب ہے اور بعد کی رکعتوں میں سنت ہے۔ ہاں، فرض کے سوا جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے آپ وتر کی نماز لے لیں یا سنت موقدہ لے لیں یا غیر موقدہ لے لیں یا اسی طریقے سے نفل نماز لے لیں، ان میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت کو ساتھ میں ملانا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یا 1 بڑی آیت پڑھنا، بہرحال یہ واجب ہے۔ یہ تو سورہ فاتحہ کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہوا۔ اچھا، یہ بھی جو مسئلہ ہے نا، یعنی یہ جو مسائل آپ کو بتائے، یہ اس وقت ہے جب کہ آپ امام ہوں یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، امام ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں۔ لیکن اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، یہ ہم تلاوت نہیں کریں گے، ہم خاموش کھڑے رہیں گے۔ اگر تلاوت سنائی دے رہی ہے تو ہم تلاوت کو غور سے سنیں گے، اور اگر تلاوت ہمیں سنائی نہیں دے رہی، جیسے سری نماز ہوتی ہے، تو بھی ہم خاموش رہیں گے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ اس کو جیسی مرضی ویسے پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں۔ دوست بزرگوں، قرآن کا سیکھنا اور تلفظ صحیح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری نماز کا مدار اس پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر عین بھی نکالنا چاہیے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو ولا الضالین ہے یا مغضوب علیہم ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ بھئی مغضوب علیہم ہے، ولا الضالین ہے کہ ولا الضالین ہے۔ دوستو بزرگوں، ضاد ایک مستقل حرف ہے جس کا ایک مستقل مخرج ہے۔ عربی زبان میں ایک مستقل، سارے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان سب کے مخارج ہوتے ہیں، باقاعدہ مدرسوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ ضاد کا مخرج کیا ہے، کیسے نکالیں گے اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری زبان ہے اس کی جو کروٹ ہے، اس کو اوپر کی داڑھیں جو ہیں ان کی جڑوں میں لگانا ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ، ولضا، یہ جو ادھر کی کروٹ ہے اس کو اوپر، ولضالین۔ اب چونکہ چھوٹے بچے اور چلو ٹھیک ہے، جو قاری صاحب ہیں، عالم صاحب، حافظ صاحب، وہ تو اس کو اچھے سے نکال لیں گے، لیکن جو ہمارے عوام ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کی زبان موٹی ہو گئی ہے، وہ تو مڑتی نہیں ہے، تو ان کے لیے علماء نے گنجائش دی ہے کہ بھئی شریعت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنا اس کے اندر طاقت ہے۔ اب کوشش کر کے اچھے سے اچھا اس کو نکالنے کی اور ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر پوری کوشش کے بعد بھی اگر وہ صحیح ادا نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں دال کی بو آ رہی ہے، ولا الضالین، تب بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ نماز نہیں ہوگی، کوئی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ اپنے بس میں جتنا اچھا ہے اچھے سے اچھا اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اب جب ولا الضالین ہم نے ادا کر لیا، اس کے بعد آمین کہیں، خاص طور سے امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جہری نماز میں ولا الضالین کہیں، اس وقت ہم آمین کہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آمین جس نے کہا، فرشتے بھی چونکہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں
فرشتوں کی آمین اور ہماری آمین مل گئے، من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے اس کی، اس لیے آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما۔ چونکہ سورہ فاتحہ پوری ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ کی زبردست تعریف ہے، اور بلکہ کہہ لو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں۔ کیا ترجمہ ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد، الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی نہیں، یعنی ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہیں۔ آمین، اے اللہ تو قبول فرما۔ کتنی عظیم صورت ہے اور کتنے شاندار اس کے معنی ہیں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے ہم دیگر جو اذکار جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں، جو بھی تسبیحات ہیں، انشاءاللہ سب کا دھیرے دھیرے کر کے تلفظ بھی اور انشاءاللہ اس کا معنی بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو درست فرمائے، قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کی برکت سے ہماری زندگیوں کو سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔